انتخابات کے کامیاب انعقاد پر نگراں حکومت، الیکشن کمیشن اور قوم کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مبارکباد۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے انتخابی عمل کو محفوظ بنانے پر تعریف کے مستحق ہیں۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ قرار دیا۔ آرمی چیف نے سیاسی جماعتوں اور جیتنے والے امیدواروں کو بھی مبارکباد پیش کی۔ بلوچستان کی نشستوں میں سے 45 کے نتائج موصول۔ پیپلز پارٹی 11، مسلم لیگ نون 9، جمعیت علماء اسلام 8 نشستوں پر کامیاب۔ آزاد امیدوار بلوچستان اسمبلی کی 6 نشستیں لے اڑے۔ بلوچستان عوامی پارٹی 4 نشستیں جیت سکی۔ نیشنل پارٹی 2 اور BNP عوامی بلوچستان اسمبلی 1 نشست پر کامیاب۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 نشستوں میں سے 13 MQM پاکستان اور 7 پیپلز پارٹی نے جیت لیں۔ سندھ اسمبلی کی 47 میں سے MQM پاکستان نے 25 نشستیں حاصل کی۔ آزاد امیدواروں نے 10 نشستیں اپنے نام کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 10 پر کامیاب۔ جماعت اسلامی 2 نشستیں حاصل کر سکی۔ PS 121 کے نتائج تاخیر کا شکار۔ PS 119 کا نتیجہ روک دیا گیا۔ اور 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی کی حلف برداری کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ آرٹیکل 91 کے شق 2 کے تحت عام انتخابات سے 21 ایام کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا آئینی تقاضا ہے۔ دیگر وزیر اعظم کے ایڈوائس پر صدر مملکت 21 روز سے پہلے بھی کسی بھی وقت اجلاس بلا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مل کر وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی رہائش گاہ پر آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات۔ آئندہ ملاقات میں معاملات کو مشاورت کے ساتھ حتمی شکل دی جائے گی۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کا ٹاسک سونپ دیا۔ شہباز کا خالد مقبول سے بھی رابطہ۔ سب پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں، چاہے وہ پارٹی ہے، چاہے وہ فرد واحد ہے، چاہے وہ آزاد لوگ ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ نون لیگ کی دیگر سیاسی جماعتوں کو مخلوط حکومت بنانے کی دعوت۔ قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں اتنی پوزیشن میں نہیں کہ تنہا حکومت بنا سکیں۔ سیاسی جماعتیں اور ادارے مل کر پاکستان کو مشکل سے نکالیں۔ کسی سے لڑنا نہیں چاہتے۔ ملک اب مزید کسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آزاد امیدواروں کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ بیرسٹر گوہر خان آج یا کل PTI کے بانی چیئرمین سے ملاقات کریں گے۔ حکومت سازی کے لیے لاہ عمل پر بات ہوگی۔ PTI ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں آزاد امیدواروں نے کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے اس کا فیصلہ کر لیا ہے، فی الحال پارٹی کا نام نہیں بتایا جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے NA-15 مانسیرہ کا انتخابی نتیجہ چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ مانسیرہ کے کئی علاقوں میں برف باری کے باعث رابطوں میں مشکلات کے سامنے رہا۔ 125 سے زائد پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 نہیں پہنچے، لیکن نتائج کا اعلان کر دیا گیا، نتیجے کو روکا جائے۔ کسی کو بھی وزیر اعظم بننا ہے، پہلے یہ اس کو قسم اور ارادہ کرنا ہوگا کہ اب کی اس کے خاندان یا اس کے سیاسی مفاد کے لیے اقتدار نہیں ہوگا، پاکستانی عوام کے حوالے یہ اقتدار کیا جائے گا۔ وہ وسائل جو حکمران طبقے کو میسر ہیں وہ پاکستانی عوام کو بھی میسر ہو۔ MQM پاکستان نے حکومت میں شمولیت کے لیے 3 نکات پیش کر دیے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 3 سطروں پر مشتمل آئینی ترمیم کی شرط پر ہی حکومت میں شامل ہوں گے۔ فاروق ستار نے کہا حکومت میں شمولیت مقصد نہیں، کراچی کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا واضح ہو گیا کراچی کل بھی MQM کا تھا اور آج بھی ہے۔ کہ اپنے اپنے علاقوں کے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے لوگوں کی فکر کرنی ہے، اور جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، انسانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم جیت آج گئے ہیں، ہمیں کامیاب بھی ہونا ہے۔ یہ ثابت کرنا ہے کہ لوگوں نے اگر ایک مرتبہ پھر ہم پر اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں۔ الیکشن میں کئی بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ مولانا فضل الرحمان، پرویز الہی، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، غلام سرور، شیخ رشید، چودھری نثار، جہانگیر ترین، امیر مقام، امیر حیدر ہوتی اور پرویز خٹک اپنے مضبوط حلقوں میں شکست کھا گئے۔
तहरीक इंसाफ को कराची में बड़े अपसेट का सामना। पीटीआई हिमायत याफ्ता मजबूत तरीन उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान को NA 241 से शिकस्त का सामना। 48,610 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग 52,456 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने शहर इक़्तिदार का मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 98 नशिस्तों पर फातेह। मुस्लिम लीग नून ने 71 नशिस्तों पर पोजीशन संभाल ली। पीपल्स पार्टी भी 51 नशिस्तें जीतने में कामयाब। MQM 15 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग काफ की 3, JUI और IPP की 2 नशिस्तें। MWM भी 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी क्लीन स्वीप कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की 113 में 110 नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवार 90 नशिस्तें जीतने में कामयाब। JUI की 7, मुस्लिम लीग नून की 5 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी 3 नशिस्तों पर कामयाब। ANP और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की 1 नशिस्त। पंजाब असेंबली की 296 में से 295 के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवार ने पंजाब असेंबली की 126 नशिस्तें जीत लीं। मुस्लिम लीग नून 131 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ 8 सीटों पर कामयाब। तहरीक लब्बैक, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ने 1 सीट अपने नाम की। सिंध असेंबली की 130 में से 128 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों पर कामयाब। MQM पाकिस्तान ने सिंध असेंबली 86 नशिस्तें हासिल कर लीं। 14 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहीं। GDA और जमात इस्लामी सिंध असेंबली की 2 नशिस्तों पर कामयाब रहीं। बलूचिस्तान की 46 नशिस्तों में से 44 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी की 11, मुस्लिम लीग नून 9, जमात इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम की 8 नशिस्तें। आज़ाद उम्मीदवार 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब। ANP की 2, BNP अवामी, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी को 1 नशिस्त मिली। वज़ीर आला पंजाब का नाम क़ब्ल अज़ वक्त होगा। जो भी फैसला होगा मियां नवाज शरीफ करेंगे। लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं, जिन पार्टीज ने हमारे साथ काम किया है उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। आइन हमें इजाज़त देता है। आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। आज़ाद तो हमारी हुकूमत का हिस्सा बन ही जाएंगे, बाकी जमातों से भी बात करेंगे। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन और 3 हलकों के आरोज के दफातर के बाहर धरने का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां असलम ने कहा कि हमने अभी आरोज को फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा दुरुस्त करने की दरख्वास्तें दी हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। इंतखाबात के नताइज को यकसर मुस्तरद करते हैं। जानों की हिफाजत अहम है। जिंदगियां बचाने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए जितनी बार भी मोबाइल फ़ोन बंद करना पड़ा ज़रूर करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का दावा। कहते हैं पोलिंग डे पर दहशतगर्दी की संगीन थ्रेट्स थे। तमाम चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन बहुत अच्छे माहौल में करवाने में कामयाब रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 128 में नताइज से मुतालिक फॉर्म 47 पर अमल दरामद रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। NA 46 इस्लामाबाद से इंतखाबात हारने वाली PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मुगल ने भी दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। कहा यह बहुत बड़ा डाका है। फॉर्म 45 के मुताबिक मैं 40,000 वोटों की लीड से जीता हूं, लेकिन फॉर्म 47 में मेरे वोट कम कर दिए गए। शांगला में PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग। 3 कारकुनान जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। मुश्तइल कारकुनान ने निजी TV की गाड़ी नजर आतिश कर दी। PTI कारकुनान ने RO, मुबैना अफसर और अमले पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है।
اب گجرانوالہ حلقہ N80 کا RO آفس میدان جنگ بن گیا۔ RO آفس کے احاطے میں لیگی اور آزاد امیدواروں کے کارکنان دست و گریباں ایک دوسرے پر اینٹیں برسا دیں۔ تصادم میں متعدد کارکنان زخمی، پولیس نے متاثرین کو منتشر کر دیا۔ پاکستان میں عام انتخابات پر امریکہ کا رد عمل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آئندہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کی حمایت اور جمہوری اداروں کی تقویت کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ معیشت اور سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کی اعانت کر کے دو طرفہ شراکت داری کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ برطانیہ کا پاکستان میں عام انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان پر خدشات کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افسوس ہے تمام جماعتوں کو باضابطہ حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پولنگ کے دن انٹرنیٹ تک رسائی پر پابندیوں کو نوٹ کیا۔ بلوچستان کے قلعہ سیف اللہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد مارا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد 7 فروری کو قلعہ سیف اللہ اور پشین دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ہلاک دہشت گرد کا تعلق داعش سے تھا۔ کراچی ملیر کے ڈیم میں خاتون اور بچے سمیت 4 افراد ڈوب گئے۔ خاتون اور ایک مرد جاں بحق، بچے سمیت 2 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چاروں میں سے کسی کی بھی شناخت نہیں ہو سکی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، الصبح رفح پر بم برسا دیے گئے۔ حملے میں 8 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں حملے کے دوران مزید 148 افراد شہید۔ شہداء کی کل تعداد 27,915 ہو گئی۔ اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کا جواب، یمن کی جانب سے بحیرہ احمر کی ناکہ بندی جاری، علاقے میں اسرائیل مفادات کے حامل جہازوں کا داخلہ بند۔ امریکی، اسرائیلی اور برطانوی معیشت کو شدید دھچکا۔